فلسطینی شہری غزہ پر اسرائیلی حملوں میں تباہ ہونے والی عمارتوں کا ملبہ صاف کر رہے ہیں۔ فلسطینی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ شہر میں زراعت، صنعت اور بجلی کے نظام کو تقریباً $10 کروڑ کا نقصان پہنچا ہے اور بحالی کی کوششوں میں سالوں لگ سکتے ہیں۔ ہزاروں فلسطینی ایک طویل عرصے کے لیے بے گھر ہو گئے ہیں۔ اظہر نصیر ان بہت سے لوگوں میں سے ہیں جن کا گھر تباہ ہوا ہے۔ ہمارے پاس پانی، بجلی، بستر کچھ بھی نہیں ہے۔ اس جنگ بندی کا کیا مطلب ہے؟ دوسری جانب 11 روز کی لڑائی کے دوران جو اسرائیلی مکانات حماس کے راکٹ کی حملوں کی زد میں آئے، ان میں 88 سالہ یوری کیمی کا گھر بھی ہے، لیکن وہ مستقبل کے لیے پر امید ہیں۔ مجھے جنگ سے ڈر نہیں لگتا۔ یہ راکٹ حملے تو سالوں سے ہو رہے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں بدلا۔ تیمی ضمیر نے اپنے خاندان کے ساتھ کئی دن ایک بم شیلٹر میں گزارے جو ان کی رہائشی عمارت میں بنا ہوا ہے۔ جنگ ختم ہوئی، ہم گھر واپس آ گئے ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ امن برقرار رہے اور ہمیں دوبارہ محفوظ پناہ گاہ میں نہیں جانا پڑے۔ اس ہفتے امریکی وزیر خارجہ کی آمد کے موقع پر غزہ میں امداد سے لدے ٹرکوں کا داخلہ بھی شروع ہو گیا۔ یہ گاڑیاں ضروری ادویات، خوراک اور ایندھن لے کر اسرائیل سے غزہ میں داخل ہو رہی ہیں۔ اسرائیل نے اعلان کیا تھا کہ وہ 25 مئی سے محدود وقت کے بجائے روزانہ کی بنیاد پر غزہ کی پٹی میں انسانی بنیادوں پر امداد پہنچانے کی اجازت دے گا۔ فلسطینی علاقوں میں شہری امور کے نظام کی نگرانی کرنے والی اسرائیلی فوج کی تنظیم کوگارٹ نے کہا ہے کہ مریض علاج کے لیے غزہ کے اندر اور باہر سفر کر سکیں گے۔ یہاں ماہی گیری کی اجازت بھی مل گئی ہے، لیکن غزہ میں فلسطینی اپنے گھروں کی تعمیر کے ساتھ ساتھ روزگار کے لیے بھی پریشان ہیں۔ میں مذاکرات کاروں سے کہتا ہوں کہ وہ ماہی گیری کے لیے سمندری سرحد کو 15 سمندری میل سے بڑھائیں، کیونکہ ماہی گیر 6 سمندری میل کے فاصلے پر مچھلی نہیں ڈھونڈ سکتے، مچھلیوں کی کمی ہے۔ اسرائیلی اور فلسطینی شہری ایسے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جنگ بندی زیادہ دیر تک نہیں چل پائے گی۔ لڑائی سے سب سے زیادہ تباہ شدہ غزہ کے علاقوں کا دورہ کرنے کے بعد اقوام متحدہ کے امدادی عہدیداروں نے فریقین سے جنگ بندی پر قائم رہنے کی اپیل کی ہے تاکہ امدادی ٹیمیں نقصان کا اندازہ لگانے اور بحالی کا کام شروع کر سکیں۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔